نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین محترم و عزیزان ملت، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں، تھوڑا سا بیس تھوڑا سا کم کیجئے، مائک بہت اچھا ہے، اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سبز گنبد کے مکین مقدس مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، خاتم پیغمبراں، شفیع عاصیاں، باعث تکوین روزگار، سرکار ابد قرار، جان عالمین سید المرسلین، رحمت للعالمین، جان کائنات، مختار کائنات، عالم ما کان و ما یکون، حاضر و ناظر پیغمبر، آمنہ کے لال، حلیمہ کے دلبر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و صحبہ العظام و ابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام و حزبہ اجمعین۔ حاضرین محترم، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ آج کی اس عظیم محفل سرکار آسی، ذکر سرکار آسی اور سرکار آسی کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سکندر پور جوار سرکار آسی رحمت اللہ علیہ، اور پہلی بار ایسے سے پہلے میں آیا تھا خطاب کے سلسلے میں بشارک پور میں، حضرت علامہ مولانا جلال الدین ثقافی صاحب قبلہ اور ہمارے محترم دوست حافظ و قاری عبد الحنان صاحب قبلہ کی دعوت پہ، اور اسی راستے سے میں گزرا، پر یہاں آنے کے بعد میں 8-10 سال پیچھے چلا گیا، اور بڑی شدت سے مجھے حضرت علامہ مولانا ذاکر حسین لطیفی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ کی یاد آئی، اس معنی میں کہ جب میں جماعت سادسہ میں تھا، 2009 کی بات ہے، جامعہ شمس العلوم گھوسی میں، اس وقت پہلی بار میرے عزیز محب گرامی حضرت علامہ مولانا انتخاب صاحب قبلہ حبیبی، انہوں نے مجھے سیوان میں سرکار آسی کانفرنس جو سالانہ ان کے ہاں کی وہ کانفرنس سے، وہاں مجھے مدعو کیا تھا زمانے طالب علمی میں، اور مجھے ٹاپک بھی دیا گیا تھا پہلی بار، اور اس وقت سادسہ میں نے پہلی بار سماعت الاخیار اور عین المعارف کا مطالعہ اس وقت میں نے کیا تھا، یہ 2009 کی بات پہلی کی بات ہے۔ اور جب میں نے تقریر کی تھی، تقریر کے بعد حضرت علامہ ذاکر حسین لطیفی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے جو دعاؤں سے نوازا، ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا رحمت اللہ صاحب قبلہ رشید، اللہ سلامت رکھے حضرت صاحب قبلہ کو، بے پناہ دعاؤں سے ان بزرگ، حضرت علامہ سجاد احمد رشیدی صاحب قبلہ وہ بھی موجود تھے، اور بڑا دل حضرت لوگوں نے دکھایا، اور پھر مجھے حضرت علامہ ذاکر صاحب قبلہ نے یہاں کے لیے مدعو کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ آج میں حضرت کے روح سے مخاطب ہوں، وہ ہمارے بیچ موجود نہیں ہے، پر وہ دعا تو ضرور ہمیں دے رہے ہوں گے، وہ ہمیں دعا تو ضرور دے رہے ہوں گے، اور ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی عالم برزخ میں، اپنے پیر و مرشد کے قرب ان کو حاصل ہے، اپنے پیر کا قرب حاصل ہے، اور اپنے پیر کے معیت میں غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا قرب حاصل ہے، جو کہ سلسلے رشیدیہ کا ترہ امتیاز ہے، فنا فی الغوث کی منزل کو حاصل کرنا، یعنی جو سلسلے رشیدیہ کا شیخ ہے، غوث اعظم کی محبت میں فنا ہے۔ اور میں ٹنکے کی چوٹ پہ ایک بات کہوں گا یہاں پہ سکندر پور کے نوجوانوں اور اے رشیدی غلاموں، عبیدی غلاموں، اس بات پہ جشن مناؤ اور فخر کرو کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ الحمدللہ عز و جل سلسلے رشیدیہ کے پہلے شیخ سرکار دیوان جی ہو یا 11ویں سجادہ حضور مجمع البحرین ہو، جن کی بارگاہ میں جاؤ گے اپنی بات نہیں صرف غوث پاک کی بات پاؤ گے، صرف غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے تذکرے ہوتے ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں علامہ ذاکر حسین لطیفی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر کی معیت میں غوث پاک کے قرب میں ہوں گے، سرکار بڑے پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے شہزادے میرے بھائی برادر کریم حضرت علامہ مولانا ابو المحاسن صاحب قبلہ مدس اللہ العالی، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ساتھ ہی ساتھ اسٹیج پہ جتنے علماء کرام موجود ہیں، ہمارے بھائی جان حضرت صاحب قبلہ، سارے غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ، اور ہمارے شہنشاہ نقاوت ان کو کہیے غلام وارث بھائی،
اور ابھی آپ نے جو رنگ دیکھا چلا حضرت علامہ جلال الدین ثقافی صاحب قبلہ کا، میں بھی مولانا الیاس صاحب قبلہ سے بات کر رہا تھا اور میں خود محظوظ ہو رہا تھا، تو حضرت نے بتایا کہ غالباً حضرت استاذ ہوئے نا یہ شاگرد، ماشاء اللہ ہمارے حضرت علامہ الیاس صاحب قبلہ موجود ہیں، اور حضرت جتنے لوگ آئے ہیں تو میں سب کو نہیں جانتا پر سب ہمارے سر کے تاج ہیں. یہ بڑے لوگ ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، اور چھوٹے لوگوں کا کام ہی تقریر کرنا ہے. بڑے لوگ یہ ریزرو دستے میں رہیں گے. یہ درس نہیں مسکرانے کی بات نہیں بیٹا نا، یہ ریزرو دستے کے لوگ ہیں. یہ درسگاہ میں بیٹھ کے مقرر اور خطیب یہ لوگ پیدا کرنے والے لوگ، تو ان کا منصب اور ان کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے. اب تھوڑا سا مزاج آپ بنائیں تو سکندر پور میں آج کچھ خطاب ہو جائے الحمدللہ، اور انشاءاللہ ہوگا بھی. چونکہ کسی نے کہا تھا جب میں نے ابھی حضور یہاں پہ کٹیہار میں ایک جگہ ہے بینی باڑی کے بغل میں ریان پور، وہاں میں خطاب کر رہا تھا عرس چہلم میں سرکار مجموع البحرین کی. تو میں نے کہا کہ بھائی میں تو الحمدللہ پیدائشی رضوی ہوں، اور سینہ ٹھوک کے میں کہا کہ میری ماں رضوی، میرے باپ رضوی، میں رضوی. لوگوں نے منہ دیکھنا شروع کیا، کہا کہ یہ شخص کیسا ہے بھائی کہ جو سلسلے رشیدیہ پہ ایک مطلب اوتھینٹک پرسنالٹی کی حیثیت اس کو حاصل ہے. تو الحمدللہ مجھے فخر ہے، فخر الحمدللہ کہ جب تک جسم میں جان ہے ہم یقیناً سرکار آسی کی بات کریں گے، سرکار آسی کا ذکر کریں گے. اور سرکار آسی کا ذکر اس لیے کریں گے کہ میرے امام نے کہا تھا نا کہ ملک مشغول ہے اس کی ثنا میں، ملک مشغول ہے اس کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث. اور یہاں غوث پاک کی اس قدر ذاکر و شاغل سرکار آسی کہ جو کچھ کہہ دیا سرکار آسی نے قیامت تک فیضان یہ شان غوث اعظم، مقام غوث اعظم، علو مرتبت غوث اعظم بیان کرنے کے بعد سب کو یہی کہنا پڑے گا جو سرکار آسی نے کہا کہ پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. تو سبحان اللہ کیا پوچھنا ہے سرکار آسی. تو رشیدی دیوانوں تھوڑا سا مزاج اب بنائیے. تو میں شروع کروں، مرتا ہوں میں جس پر وہ جوان عربی ہے، مکی مدنی ہاشمی و مطلبی ہے، اور دل ہے کہ شہید خم ابرو نبی ہے. لائیے مثال سرکار آسی کی شاعری کی. انڈین سب کانٹیننٹ کی بات کرتا ہوں بیٹا، سننا. آپ اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ اس جماعت میں ہو، ذرا غور سے سنیے گا اس چیز کو. اور آپ ابھی میں طلبہ کے حوالے سے بھی کچھ بات کروں گا اور آپ پوری پبلک بھی سنیں. میں عوامی سطح کا خطیب ہوں تو آپ کے حوالے سے بھی کچھ بات پیش کروں گا کہ سر پورے انڈین سب کانٹیننٹ بھارتی اپ مہادیپ میں سرکار آسی کا جواب نہیں نہ تو ان کی شاعری کا جواب. لیکن یہاں پہ چونکہ سلسلے رشیدیہ کا یہ خاصہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. چہرے کا نور دیکھیے، ابھی دیکھیے کمال دیکھیے. علامہ رحمت اللہ صاحب قبلانی کو دیکھ لیجئے، بہت دور مت جائیے. حضور مجموع البحرین کے خادم، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت صاحب قبلہ کو دیکھیے، ادھر دیکھیے. تو جلوے ہوتے ہیں صاحب، یہاں چھپایا جاتا ہے اپنے آپ کو. پوری زندگی سرکار آسی کی بھی یہی کیفیت رہی، دیوان جی کی بھی یہی کیفیت، حضرت سید شاہد علی سبز پوش کی یہی کیفیت، سب کی یہی کیفیت. اس سلسلے کا جو بھی صاحب سجادہ ہوا اس نے اپنے آپ کو چھپایا، لیکن چھپانے کی کوشش تو کی پر اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو زندہ کر دیا ہے. لوگوں کے دلوں میں محبت زندہ ہے. مرتا ہوں میں جس پر وہ جوان عربی ہے، مکی مدنی ہاشمی و مطلبی ہے، اور دل ہے کہ شہید خم ابرو نبی ہے. دل ہے کہ شہید خم ابرو نبی ہے، گردن ہے کہ ہر دم تہ تیغ عربی ہے. اور اللہ سے ملتی ہے تیری اصل مکرم، اللہ سے ملتی ہے تیری اصل مکرم. اے نور خدا کیا تیری اعلیٰ نسبی ہے، اے نور خدا کیا تیری اعلیٰ نسبی ہے، اے نور خدا کیا تیری اعلیٰ نسبی ہے. سرکار آسی غازی پوری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ پوری تقریر میں کچھ عملی پہلو نکال کے نوجوانوں کے سامنے پیش کروں. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا، ایک دم توجہ کے ساتھ سنیے گا. مبارکباد کے قابل ہیں یہ ہمارے صاحب بابو اشد صاحب، اور بائی نیم میں سارے بچوں کو نہیں جانتا، پر یہ مت سمجھیے گا کہ غلام غوث سیوانی صاحب نے میرا نام نہیں لیا، میرا نام نہیں لیا، ایسا نہیں. آپ سکندر پور کے سارے نوجوان ہمارے دل میں بستے ہیں، اور نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس دل میں یہ ارادہ ہو کہ سرکار آسی قبول فرما لے، حضور مجموع البحرین قبول فرما لے. ابھی اور شاہ چ عجب گر بنا
नवाजंद गदारा, शाहों को क्या अजब है कि हम फकीरों को न नवाजें। ये बादशाह लोग हैं साहिब बादशाह, सरकार दीवान जी हो या फिर उनके खानदान, उनके खानवादे के और सिलसिले रशीदिया के जितने मशाइख हैं वो बादशाह हैं। हम उनका जिक्र इसलिए नहीं करते कि उनकी इज्जत में इजाफा हो जाए, बल्कि हम इसलिए उनका जिक्र करते हैं कि हमारी इज्जत में इजाफा हो जाए, हमारा मकाम बुलंद हो जाए। हम सरकार आसी की महफिल हमने क्यों सिकंदरपुर में दारुल उलूम सरकार आसी के इस सहन में और दारुल उलूम सरकार आसी के सामने हमने इस कॉन्फ्रेंस को क्यों मुनक्किद किया? इसलिए नहीं साहब कि सिकंदरपुर का रुतबा बढ़ जाए या सरकार आसी का मकाम बुलंद हो जाए। जब जब सिकंदरपुर का जिक्र होगा तो सरकार आसी का जिक्र होगा, और जब जब सरकार आसी का जिक्र होगा सिकंदरपुर का जिक्र होगा। जब मोहल्ला नूरुद्दीन पूरा गाजीपुर का जिक्र होगा तो सरकार आसी की बात की जाएगी, और जब जब सरकार आसी की बात की जाएगी तो इनकी भी बात की जाएगी। तो रशीदी मतवालों और दीवानों और बुजुर्गों के चाहने वालों, कुछ बातें आपकी समातों की दहलीज तक आपका ये खतीब पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हजरत कारी अब्दुल हन्नान साहब किबला की तरह अल्लाह सबको दोस्त अता फरमाए। माशाअल्लाह इनके अपने प्रोटोकॉल हैं, इनके अपने सिस्टम हैं। मैं जब मदरसा रशीदिया गरीब नवाज पहुंचा तो फिर मेरा मिजाज गदगद हो गया, क्योंकि मैं एक बहुत टेंशन में सफर मैंने किया है और वो सारे मामला एक चल रहे हैं। अल्लाह से दुआ करें कि मामला वो हल हो जाए। लेकिन मैं आया उसके बाद से अभी मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है कि मुझे किन पे खिताब करना है, क्या बोलना है। अब बस सरकार आसी का करम हो जाए और उनकी नजर इनायत हो जाए, बस वो बुलवा ले, बस काफी है। और कोई बस वो एक तवज्जो डाल दे, हमारे मशाइख रशीदिया तवज्जो डाल दे, तो फिर कुछ बातें आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर दूं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हम इसलिए इस जिक्र की महफिल को हमने मुनक्किद किया है ताकि हमारा रुतबा बुलंद हो जाए। बहुत सारे नौजवान मेरे सामने मौजूद हैं और जितने यहाँ मौजूद हैं उतने उधर भी ये चबूतरे के सामने उधर मौजूद हैं, कुछ बच्चे उस साइड मौजूद हैं। मैं अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा कि जहां जिनको जगह मिल जाए इत्मीनान से बैठें। आज कुछ मौजूदा हालात के हवाले से भी गुफ्तगू होगी, आज कुछ तालीमी सिचुएशन के बारे में भी गुफ्तगू होगी, मुसलमानों की इकोनॉमिकल सिचुएशन, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, सोशल, इन तमाम हवालों से मैं रोशनी डालूंगा सरकार आसी की जिंदगी के हवाले से। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, सिकंदरपुर के लोगों मुझे बताओ, ये जुमादल ऊला 1446 हिजरी का महीना चल रहा है। सरकार आसी गाजीपुरी, जिनको आप कहते हैं सुखन की जान, इल्हामी कलाम, बयान तिलमीज रहमान, कुतुबुल उरफा वल उशाक, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम आसी गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आज उनके उर्स के तौर पे इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया है। 2 जुमादल ऊला हजरत सरकार आसी की उर्स की तारीख है। ये 1446 हिजरी चल रही है। मालूम है कितने दिन हो गए सरकार आसी को इस दुनिया से गए हुए, रफीक आला की जानिब सफर किए हुए। ये 10 साल पहले की बात नहीं है, ये 20 साल और 50 साल पहले की बात नहीं है, 111 साल हो गए। 111 साल। 2 जुमादल ऊला 1335 हिजरी, क्या हजरत? 2 जुमादल ऊला 1335 हिजरी, और ये आपको 1446 हिजरी, 111 साल हो गए। लेकिन क्या बात है कि कोई भी लड़का कहीं का हो उसके दिल में सरकार आसी का नाम मौजूद है। कोई इलाका हो, कहीं चले जाएं, आप घूमती नदी के किनारे उस जौनपुर की धरती पे चले जाएं, या पूर्णिया की धरती पे चिमनी बाजार चले जाएं, या फिर गोरखपुर में सब्जपोश हाउस चले जाएं, या फिर कटिहार की बेनी बाड़ी में चले जाएं, या फिर सीवान के बहमन बर्रा में चले जाएं, या नया किला चले जाएं, कोई भी इलाका हो साहिब, लेकिन सरकार आसी का नाम मौजूद है। और सिकंदरपुर में बच्चे बच्चे की जबान पे सरकार आसी, बूढ़ों के दिल में सरकार आसी, औरतों की जबान पे सरकार आसी। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, हमारे परदादा या लकड़दादा को इंतकाल किए हुए 100-150 साल हो जाएं, हमें परदादा के अब्बा का नाम तक याद नहीं है। लेकिन क्या बात है, सरकार आसी की सीरत हमारे सामने है, उनकी पूरी जिंदगी हमारे सामने है। हमारे सामने दीवान जी मौजूद हैं, हमारे सामने सैयद शाहिद अली सब्जपोश मौजूद हैं, हमारे सामने हुजूर मजमुल बहरैन मौजूद हैं। ये तमाम मशाइख रशीदिया आखिर हमारी निगाहों के सामने क्यों मौजूद हैं? आज 111 साल हो गए, लेकिन ऐसा लगता है ये कल ही की बात है कि सरकार आसी सिकंदरपुर की धरती पे पैदा हुए हैं। ऐसा लगता है ये कल ही की बात है कि गाजीपुर के मोहल्ला नूरुद्दीन पूरा में सरकार आसी विसाल फरमा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? 1 सदी से जायद जमाना गुजर गया, 111 साल हो गए, लेकिन जिंदा है सरकार आसी।
سرکار آسی کا نام زندہ، ان کا کارنامہ زندہ، ان کی باتیں زندہ، ان کی شاعری زندہ، ان کی تحریر زندہ، انہوں نے لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کیا ہے، وہ تمام باتیں زندہ، ان کے کارنامے زندہ، انہوں نے جو خانقاہوں کی تعمیر کرائی ہے، بہمن برہ میں کیا خدمات انجام دیا، گورکھپور کی سرزمین پہ یا پھر بنارس کے بڑوڈی کی سرزمین پہ یا چمنی بازار کی دھرتی پہ، یعنی جو کچھ بھی سرکار آسی کیا ہے، سرکار آسی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ کام کیا ہے وہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے کیوں موجود ہے؟ بچے بچے کی زبان پہ ان کا نام کیوں موجود ہے؟